لاہور سمیت پنجاب میں دھند نے ہر منظر دھندلا دیا۔ سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے بھی دھند کی لپیٹ میں۔ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک متاثر۔ شدید دھند کے باعث رات گئے موٹر ویز کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑے۔ M1 سوابی تا برہان ٹریفک کے لیے بند۔ M2 اسلام آباد ٹول پلازا سے کوٹ مومن تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند، جبکہ ٹھوکر نیاز بیگ سے پورٹ سرور تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ M3 فیض پور تا درخانہ، M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں تک ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑی۔ M5 شیرشاہ تا ظاہر پیر تک گاڑیوں کے داخلے کے لیے بند۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی شدید دھند کے باعث گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ نیشنل ہائی ویز پر بھی دھند کے باعث ٹریفک متاثر۔ موٹر وے پولیس کی دوران سفر گاڑیوں کی فوگ لائٹس کے استعمال اور مناسب رفتار کی ہدایت۔ عام انتخابات سے قبل جوڑ توڑ کی سیاست تیز۔ پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخوا میں PTI سے اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ۔ آصف زرداری نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کر دی، دیگر جماعتوں سے اتحاد کا فیصلہ صوبائی قیادت کرے گی۔ آصف زرداری کی پارٹی میں اختلافات جلد ختم کرنے کی بھی ہدایت۔ سابق صدر کی پشاور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ سابق وفاقی وزیر حامد سعید قاسمی اور احمد قاسمی پیپلز پارٹی میں شامل۔ ادھر کراچی میں بلاول بھٹو کے زیر صدارت KP پارلیمانی بورڈ کا ہائیبرڈ اجلاس۔ انتخابی تیاریوں اور امیدواروں کا جائزہ لیا۔ قافی کے رہنما چودھری صالح حسین نے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں ابھی تک کسی جماعت سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ قافی اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے گی۔ گجرات بہاولپور سمیت کئی اضلاع میں ہمارے پاس مضبوط امیدوار ہیں۔ میاں برادران سے صرف گپ شپ ہوئی، سیاسی بات نہیں۔ میں چکوال سے نہیں گجرات سے الیکشن لڑوں گا۔ نواز شریف کو سزائیں سنا کر قوم اور ملک کو سزا دی گئی۔ مقدمات ہی نہیں، بنانے والے بھی جھوٹے نکلے۔ شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا 16 ماہ کے دوران مشکل مگر درست فیصلوں کے نتیجے میں معیشت بہتر ہوئی ہے۔ قوم کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی سے نجات دلائیں گے۔ ادھر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں عام انتخابات جیت کر وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے۔ 9 مئی میں ملوث افراد کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں تیز۔ ملک بھر میں DROs اور ROs کی معطل ٹریننگ دوبارہ بحال۔ 859 ROs اور 144 DROs کی تربیت جاری۔ ٹریننگ کل تک مکمل کر لی جائے گی۔ عام انتخابات تک اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں سٹاف کی چھٹیاں بند۔ ملازمین موسم سرما کی چھٹیوں میں بھی حاضر رہیں گے۔ ادھر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ IG پنجاب عثمان انور سے ملاقات۔ پرامن اور شفاف انتخابات کے لیے پنجاب پولیس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ الیکشن کمشنر بلوچستان اعجاز چوہان کہتے ہیں عام انتخابات آزاد، شفاف اور پرامن ہوں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی۔ بلاول کا جالا PTI کی کشتی میں سوار۔ سردار لطیف کھوسا تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ کہتے ہیں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بانی چیئرمین PTI کی خواہش پر شمولیت اختیار کی۔ صرف ملک اور جمہوریت کے مفادنے کی فیصلہ کیا ہے۔ تمام ادارے ہمارے ہیں، پاک فوج بھی ہماری ہے۔ وزیر اعظم کو ہٹانے کا کھیل کب تک چلے گا؟ MKM کے حسن آباد ٹاؤن کراچی میں عوامی رابطہ مہم۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی کو تقسیم دیکھنے والے ناکام ہو رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نوٹ کے ذریعے الیکشن خریدنا چاہتی ہے۔ تمام قومیں 8 فروری کو حساب لیں گی۔ مصطفیٰ کمال بولے صوبے کے حکمران ہمیں لڑوا کر پیسے لوٹتے رہے، ہم نے مہاجر، بلوچ، پشتون، سندھی سب کو اکٹھا کر دیا۔ صدر IPP علیم خان کا ایک بار پھر بجلی مفت دینے کا اعلان۔ کہتے ہیں عوام نے منتخب کیا تو 300 یونٹ تک بجلی مفت دیں گے، امیروں سے ٹیکس دیں گے، غریبوں کو مراحت دیں گے۔ عوام کی خدمت الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کر رہا، ہمیشہ فائدے سے بالا تر ہو کر خدمت کی سیاست کی۔ سیہونی درندوں نے سفاکیت کی انتہا کر دی۔ غزہ کی المناک صورتحال نے سب کے دل دہلا دیے۔ پوپ فرانسس نے اسرائیل کو دہشت گردی کا مرتکب قرار دے دیا۔ غزہ میں قتل عام کی مذمت۔ کیتھولک چرچ کی 2 خواتین کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔
کہا اسرائیل دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ ادھر غزہ میں دوبارہ جنگ بندی کے امکانات معدوم ہو گئے۔ حماس نے اسرائیلی حملے مکمل بند ہونے تک مذاکرات سے انکار کر دیا۔ کہا حملے رکنے تک یرغمالیوں اور قیدیوں سے متعلق بات چیت نہیں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ درمی برقرار، جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ کابینہ اجلاس میں بولے ہم آخر تک جنگ لڑیں گے اور تمام مقاصد حاصل کریں گے۔ ادھر برطانیہ اور جرمنی کا غزہ میں پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کا برطانوی جریدے میں مشترکہ کالم، فوری جنگ بندی کے مطالبے سے گریز۔ لکھا دنوں، برسوں اور نسلوں تک پائیدار امن ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 20 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ رفح میں بمباری سے فرانسیسی اہلکار ہلاک۔ مغربی کنارے کے شہر تل کرم میں اسرائیلی فوج بلڈوزر لے کر گھس گئی۔ حماس کی مزاحمتی کارروائیاں، مزید 2 اسرائیلی فوجی جہنم حاصل۔ 5 روز میں 100 اسرائیلی ٹینک تباہ۔ ادھر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری۔ امریکہ، برطانیہ، آئرلینڈ، اسپین، جرمنی، فرانس، ترکی میں ہزاروں افراد سڑکوں پر۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اپنے ہی 3 یرغمالیوں کی ہلاکت پر تل ابیب میں بھی بڑا مظاہرہ۔ سال 2023 تحریک انصاف کے لیے مشکل ترین سال رہا۔ 9 مئی کا سانیہ پارٹی پر قیامت بن کے گزرا۔ پارٹی کے کئی نو آموز اور کئی درینہ رہنماؤں نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی۔ کون کون سا کھلاڑی ساتھ چھوڑ گیا، خصوصی رپورٹ شامل ہے اسی بلیٹن میں۔ فرسٹ ٹیسٹ میں پاکستان آؤٹ کلاس۔ آسٹریلیا نے 360 رنز کی شکست دے دی۔ قومی بیٹنگ لائن بری طرح فلاپ۔ 450 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پوری ٹیم 89 رنز پر ڈھیر۔ آسٹریلیا کی تیز پچ پر قومی بیٹرز بوکھلا گئے۔ دودھ چل میں آیا کہ ٹکر پر ایک کے بعد ایک وکٹ۔ 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ پہنچ سکے۔ سعود شکیل 24 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ مچل اسٹارک اور جوش ہیزلوڈ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مچل مارش آل راؤنڈر پرفارمنس پر پلیئر آف دی میچ قرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سخت ہدایت کام کر گئی۔ ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم کر دیے۔ لاہور سے انٹرسٹی اے سی، نان اے سی کرایوں میں 5 سے 10% کمی۔ پبلک ٹرانسپورٹ پر روٹ پرمٹ اور کرائے کے نوٹیفیکیشن چسپاں کیے جائیں گے۔ راولپنڈی میں بھی ٹرانسپورٹ کرایوں میں 5 سے 7% کمی۔ سابق ورلڈ اسکواش چیمپئن جہانگیر خان اور اسپیشل اولمپک پاکستان کی چیئرپرسن رونق لاکھانی کی ملاقات۔ دونوں شخصیات نے لیجنڈز ایرینا کراچی کا دورہ کیا۔ جہانگیر خان نے کہا پاکستان کے اسپیشل ایتھلیٹس ہمارا فخر اور قیمتی سرمایہ ہیں۔ جیت کا عزم ہو تو کوئی بھی معذوری کامیابی کا راستہ نہیں روک سکتی۔ لیجنڈز ایرینا میں پاکستان میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ ہے۔ جہانگیر خان کی ورلڈ گیمز میں 80 سے زائد میڈلز جیتنے پر رونق لاکھانی کی کاوشوں کی تعریف۔